محترم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ سلسلہ چل رہا تھا جاوید احمد غامدی کے قرآن، اسلام، احادیث اور اجماع امت کے مخالف عقائد و نظریات کا رد کرنے کے حوالے سے آج بھی یہ ویڈیو دوسری دفعہ بنا رہا ہوں۔ سورہ نساء آیت نمبر 93 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، جو کوئی مسلمان یا کوئی انسان کسی مسلمان کو قتل کر دے، جان سے مار دے، متعمداً، جان بوجھ کر، بغیر کسی خطا اور قصور کے، بغیر کسی جرم کے وہ اس کا ناجائز قتل کر دے، فجزاؤہ، تو اس قاتل کی سزا آخرت میں یہ ہے کہ جہنم ہے، دوزخ ہے، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کی اس پر پھٹکار پڑے گی، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت بھی اس پر پڑے گی، یعنی اس کو اپنی رحمت سے، نجات سے، جنت سے محروم کر دے گا، وأعد لہ، اور اللہ نے اس قاتل کے لیے تیار کر رکھا ہے عذاباً عظیما، بہت بڑا عذاب دوزخ کی صورت میں۔ تو اس آیت میں بھی جاوید احمد غامدی اور اس کے ہم نواؤں کے باطل عقیدے کا یہاں واشگاف رد ہو رہا ہے، جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ عذاب عظیم، دردناک عذاب، سخت ترین سزا پہلے سے اللہ نے دوزخ کی صورت میں، آگ کی صورت میں اور مختلف عقوبتوں کی صورت میں تیار کر رکھا ہے، یعنی پہلے سے اس کا سزا کا، عقوبت کا، تکلیف دینے کا نظام، سسٹم اور انتظام و انصرام کر رکھا ہے۔ قیامت میں اثر نو نہ جنت بنائے گا، نہ دوزخ بنائے گا، نہ نعمتیں تیار کرے گا اور نہ ہی سزائیں تیار کرے گا، سب کچھ اللہ نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے، جنت دوزخ بنی ہوئی ہیں، تو اس میں صیغہ ماضی معروف استعمال کیا ہے، بغیر اذا کے، جو مستقبل کا معنی دے سکتا تھا۔ تو یہ جاوید احمد غامدی کے منہ پر، اس کے عقائد پر اور اس کے نظریات پر اور اس کی سوچ پر یہ تماچا ہے کہ اعد، اللہ نے تیار کر رکھا ہے عذاب عظیم، ماضی معروف کا صیغہ ہے، اور اگر مستقبل میں اس کا انتظام کرنے کا اللہ بتا رہا ہوتا تو یا تو صیغہ مضارع استعمال ہونا تھا، یعد لہ عذاباً عظیماً ہونا چاہیے تھا، اللہ تیار کرے گا عذاب عظیم قیامت میں، جبکہ اللہ نے اعد لہ ماضی کا استعمال کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ دوزخ اور اس کی صعوبتوں کو اللہ نے پہلے سے اسی کائنات کی تخلیق کے وقت سے تیار کر رکھا ہے اور اذا کے استعمال کے بغیر کیا ہے۔ اور جاوید احمد غامدی کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اذ اور اذا لگنے سے کیا معنی میں تبدیلی ہوتی ہے۔ ماضی پر جب اذا لگے تو مستقبل کا معنی دیتا ہے، اور مضارع پر جب اذ لگے تو ماضی کا معنی دیتا ہے۔ یہ عربی گرامر کے اصولوں کے مطابق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو
عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اتارا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انی اوتیت جوامع الکلم، مجھے فصاحت و بلاغت کا وصف دے کر اور خوبی دے کر، معجزہ دے کر نبی مبعوث کیا ہے۔ تو نبی کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ بھی فصاحت و بلاغت پر مبنی ہیں، فصاحت و بلاغت سے پر ہیں، اور قرآن کریم تو فصاحت و بلاغت کا مرقع ہے اور خزینہ ہے، گنجینہ ہے، جس میں جس اسلوب میں جس مفہوم کو اللہ نے بیان کرنا ہے اس زاویے میں، اس شکل و صورت میں، اس ترتیب و تنظیم میں تہذیب و تنقیح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ اور عرب کے مساقع اللغہ کو چیلنج کیا گیا تھا اس قرآن کی فصاحت و بلاغت کو سامنے رکھ کر، اور وہ لاجواب ہو گئے تھے، مبہوت ہو گئے تھے۔ اور جاوید احمد غامدی جو قرآن اور عربی زبان کی فصاحت پر بڑی مہارت رکھنے والا دعوے دار ہے، وہ اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اللہ نے اعد لہ فعل ماضی معروف کا استعمال کیا ہے، تیار کر رکھا ہے، تیار کیا ہوا ہے اس قاتل کے لیے عذابًا عظیما، دردناک عذاب۔ تو ماضی مجہول میں بھی اعدت للکافرین کہا ہے، اور یہاں ماضی معروف میں اعد لہ عذابًا عظیما کہا ہے۔ دونوں میں دوزخ کے وجود کو پہلے سے تیار کیا ہوا ہونا بالکل صاف لفظوں میں استعمال کیا ہے، صاف لفظوں میں بتا دیا ہے۔ اب جاوید احمد غامدی اور اس کے ہم نوا اس کا جواب بالکل دے نہیں سکیں گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اس اللہ تعالیٰ کے چیلنج کا نشانہ جاوید احمد غامدی اور اس کے ہم نوا ہیں۔ اللہ سب کو سمجھ دے، قرآنی عقائد کو اپنانے کی سمجھ دے، حدیث سے ثابت شدہ عقائد کو سمجھنے کی سمجھ عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قسم کے دعوے دار، اسکالر اور خادم قرآن سے بچے رہیں اور اپنے عقیدے کو بچا کر اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں، نہ کہ اللہ کے غضب کے مستحق بنیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔